تو میرے نبی کی آنکھ اداج موٹ، اشکل لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل بغیر سرمے کے سرما، اہدب یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے۔ میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی۔ آپ یوں دیکھتے تھے، یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر، لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، جل نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے، کناروں سے دیکھتے تھے، کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے، تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ، ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، یوں ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی، سب ایسے ہو جاتے تھے، صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے۔ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے، آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر، اگر دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ باریک، یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر، ہلکا سا اشم، ہلکا سا، یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا۔ گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر، پچکے ہوئے کمزوری کی علامت، ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت، گول خوبصورت، سہل خوبصورت گولائی میں، اور یہ جگہ یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح جگمگ کرتی تھی، سرخ سفید۔ ہونٹ کیسے تھے؟ ولیع الفم، چوڑا منہ، راشدہ، تراشے ہوئے ہونٹ، خوبصورت، جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے، تو کیا ہوتا تھا؟ براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے ایسے، جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نے، انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دنداں نو دکھایا ہوں، مصنوعی رنگ، تو او ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے، جب مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا۔ گولائی میں داڑھی، کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک، زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا۔ کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں، میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام۔ میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، سبحان اللہ۔ عورتوں سے کہا واہ واہ قربان جاؤں، اشارتاً، ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً۔
اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں۔ اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، اودیاں ترے جتیاں ترٹ جاندیاں نے کپڑے ڈھو ڈھو کے، اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جاندی۔ اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ اس میں خفیہ پیغام ہے۔ میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات۔ مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو۔ بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی۔ اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامند کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی۔ تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ۔ اللہ اکبر، میری بیٹی کو تیار کرو۔ یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے۔ میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی۔ کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی۔ کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها، ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھنا صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ حضرت ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا۔ عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی۔ نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ بیس کو عمارت نہیں کہتے، ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے۔ کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیبند لگا کپڑا پہنا، میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر۔ اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو۔ آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت، تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کوہنی آگے نکلی ہوئی تھی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، یہاں۔ تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا۔ ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی۔ کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے،
पुराना पहना है, पैबंद लगा पहना है, मैला नहीं पहना। मेरा दीन ये नहीं कहता कि ऐसी शक्ल में आ जाओ कि लोग भागने लग जाएं। मेरे नबी कैसे थे? गर्दन कैसी थी? सुराहीदार, सुराहीदार। सीना कैसा था? अरीद सदर, चौड़ा। कंधे बईद मा बैन अल मनकिबैन, कंधों का दरमियानी फासला काफी लंबा, खुला खुला। बाजू कैसे थे? तवील ज़नदैन, लंबे। उंगलियां कैसी थी? साइल अल अतराफ, उंगलियां मखरूती, लंबी। हथेली कैसी थी? रहबर राहा, कुशादा। ये हथेली के पीछे हाथ कैसा था? शफनल कफ़ैन वल क़दमैन, यहां रगे नजर नहीं आती थी। ये मेरी रगे नजर आ रही, आपकी रगे नजर नहीं आती थी। गोश्त तो अब पांव पर भी। पांव कैसे थे? मसीहल क़दमैन, बड़े नरम व नाजुक पांव। जब आप वजू करते थे पानी यूं फिसलता था जैसे तेल लगा हुआ है। सीना पेट कैसा था? सवा अल बत्न व सदर, सीना और पेट बराबर। मेरे नबी ने मोटापे को इंतहाई नापसंद की। एक मोटा आदमी सामने आया था, आपने उसकी तोंद में उंगली मारी, कि ये चर्बी किसी और जगह होती तो कितना अच्छा होता। हमारे कितने बहन भाई हैं, आप सज्जे पासे होंगे पेट खब्बे पासे होंगे, या आप खब्बे पासे थे पेट सज्जे पासे। हंसना शुरू करें तो मुंह से नहीं हंसते, पेट से हंसते, पड़ 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 यूं होते। मेरे ने खा खा तबाही फेर देंगे। अभी रमजान आ रहा है, तुम अपने दुश्मन बन जाओगे। समोसे खा, पकौड़े खा, हलवे खा, जोड़ी शायद नहीं खावनी वो भी रमजान च खा। पिछे डठे पे हूं तराबियां कि मैं पढ़ी हूं तो उठिया ही नहीं जाता। तो तुसी ना खाओ आ 5 मानस है, खा खा फनाई फेर के फिर कहते हैं तरावी तो पड़ी नहीं है। वो लद बंदे 2 खजूर खा के सादा पानी का गिलास पी के तू रोजा इफ्तार कर, फिर कोई थोड़ा बहुत फल खा ले, फिर तरावी पर फिर जितना मर्जी खोल के खा, जितना मर्जी खा। सिर्फ हलाल खाना फर्ज नहीं है, हलाल खाने में सही खाना भी फर्ज है। अल्लाह ने खाने का तरीका, मेरे नबी ने खाने का तरीका भी बताया, जिंदगी का तरीका भी बताया, आखिरत का तरीका। वत्तीन वज़्ज़ैतून, मैं इधर नहीं जाता हूं, सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि मेरा रब, इसमें पूरा मेरे रब की कसम, डाइट चार्ट है, डाइट चार्ट है। वत्तीन वज़्ज़ैतून, डाइट चार्ट। मेरे रब कह रहा है मुझे जैतून की, मुझे इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम। इसमें अल्लाह एक लंबा चौड़ा फलसफा बता रहा है कि खाने में एहतियात करो, हलाल खाओ, अंधाधुंध ना खाओ। अगर अल्लाह चाहता तो यहां समोसे की कसम खाता, मुझे समोसे की कसम, मुझे पकौड़े की कसम, अब मुझे ये कराची वालों की बिरयानी की कसम। जितना मजे का खाते हो उतना औखा निकालते हो उसे। मेरे नबी पूरी जिंदगी लेकर आए, पूरी जिंदगी लेकर आए। तो दाएं बाएं से चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, ज़हन में आती, मैं उधर चला जाता हूं। मैं अपने नबी की जात बता रहा हूं, जात कि आपका सीना और पेट बराबर। जिंदगी भर पेट भर के खाना नहीं खाया, जिंदगी भर। ला नाकुलु हत्ता नजुअ व इज़ा अकलना ला नशबअ, भूख के बगैर खाओ नहीं, टाइम पे ना खाओ, भूख पे खाओ, और जब खाओ तो पेट ना भरो, पेट ना भरो, थोड़ा रख के खाओ, रख के खाओ। एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी कि वो कह रहा था खाने के बाद पानी मत पिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब हदीस में तो आता है कि खाने के साथ पानी है, जब खाना खाओ एक हिस्सा खाने के लिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए। वो कहने लगा मौलाना अगर तो वो ऐसा ही खाए जैसे मेरे नबी ने कहा है, फिर तो पानी पीना जरूरी है कि मैदे का कुछ हिस्सा खाली हो जिसमें पानी जाए, फिर वो ग़िज़ा को थोड़ा सा वो नरम करे और वो उसको हजम करने में मदद करे। लेकिन हमारे लोग खाते हैं कि यहाँ तक जब तक नवाला नहीं आता खाता ही कुछ नहीं, खाता ही कुछ नहीं।
ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے، جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا۔ ہاں ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں، حضرت ام معبد الخزاعیہ، ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا، ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا، ردم۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا جری به سعلا وسیم قسیم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع ان تكلم علاه البهاء وان سكت علاه الوقار۔ الفاظ کا مزہ ہے کیا ٹھا 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 کر اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ وہ کہتی ہیں میں نے ایک جوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا، حسن کا پیکر، سر سے لے کر پاؤں تک حسن، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر گنجا نہیں، وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے، وہ صرف ایک ہستی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ۔ وسیم تھے، دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا۔ قسیم تھے، جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے، آنکھوں میں کشش موٹی آنکھ، آواز میں جادو، داڑھی گھنی، گردن سرہی دار، بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرے بھائیو اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں، میں نہیں 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں، نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر۔ لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے، چند اپنے الفاظ شامل کیے۔ جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے، خاندان ایسا حسین ہے، تو زندگی حسین نہیں ہوگی، زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے۔ بھائیو اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے۔ سیکھو، ہم نے سیکھا نہیں، ماں باپ سکھائیں، یہ سکھاتے نہیں۔ یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے، جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے۔